شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں ملک کے پہلے فوری ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام راست کا اجرا کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی اور افغان امن عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے آج اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت شروع کی۔ بھارت میں سپریم کورٹ نے زرعی شعبے کے لیے متنازع قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج پر تعطل ختم کرنے میں ناکامی پر حکومت پر نکتہ چینی کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں ملک کے پہلے فوری ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام راست کا اجرا کریں گے۔ راست وزیر اعظم عمران خان کے ڈیجیٹل پاکستان کے نصب العین کا حصہ ہے، جس کا مقصد معاشرے کے غریب طبقوں کو باضابطہ معیشت میں شامل کرنا ہے۔ یہ نظام رقم کی محفوظ، مؤثر اور شفاف منتقلی کو یقینی بنائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں تعاون کے ذریعے خطے کے امن کو شدید خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کی جانب سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوششوں کا نوٹس لے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ خطے میں امن و استحکام نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتی سطح پر بھارت کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل پلیٹ فارم کی سطح پر دوست ممالک سے رابطے کیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی میں تعاون، معیشت کو ہدف بنانے، سفارتکاری کے استعمال، انتشار پھیلانے، کشمیر اور سماجی مسائل سمیت 6 شعبوں میں پاکستان کے خلاف ایجنڈے کو فروغ دینے میں ملوث ہے۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے ڈس انفو لیب میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت کے اشارے پر پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کو ہوشیاری سے عالمی برادری سے چھپایا جا رہا ہے، جبکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حق میں ایک بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ کو ذاتی طور پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے، تاہم انہیں یورپی یونین کے نمائندے کے طور پر پیش کیا گیا۔ حزب وحدت اسلامی کے رہنما استاد کریم خلیلی کی قیادت میں افغانستان کا ایک وفد پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دورے کے دوران استاد کریم خلیلی وزیر اعظم عمران خان، قومی اسمبلی کے اسپیکر، وزیر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ استاد کریم خلیلی کا دورہ افغان امن عمل اور عوام کے درمیان روابط مستحکم کرنے کے لیے افغانستان کی سیاسی قیادت سے اشتراکی عمل کی پاکستان کی جاری پالیسی کا حصہ ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کی تمام کوششوں اور اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کھلی رائے شماری کے ذریعے سینٹ انتخابات کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے آج اپنے دلائل دیے۔ ریفرنس کی سماعت اب بدھ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران پارلیمانی امور سمیت اہم قومی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت اور قریبی روابط کے ذریعے مؤثر قانون سازی کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایوانوں کی مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود اہم قانون سازی میں تاخیر دیکھنے میں نہیں آئی۔ بھارت میں سپریم کورٹ نے زرعی شعبے کے لیے متنازع قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج پر تعطل ختم کرنے میں ناکامی پر حکومت پر نکتہ چینی کی ہے۔
چیف جسٹس شراد اروند نے سماعت کے دوران کہا کہ حکومت جس طرح سے مظاہرین سے نمٹ رہی ہے ہمیں اس پر شدید مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم باہم متنازع کسانوں کو پریشانی کا باعث بنا رہا ہے۔ اعلیٰ جج نے حکومت کو قانون سازی روکنے کی تجویز دی جبکہ کسانوں کے خدشات کو سنا گیا اور کہا کہ اگر دونوں فریقین میں تعطل رہا تو عدالت احکامات صادر کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی